اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم السلام علیک یا خاتم النبیین صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرآن پاک میں غیر عربی الفاظ سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم قرآن پاک میں موجود فارسی زبان کے الفاظ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی روایات میں آئے ہیں اور کون کون سے الفاظ ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، ابن ابی حاتم نے ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَبْرَقْ فارسی میں دبیز ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن میں وارد لفظ سجیل اصل فارسی ہے جو سنگ و گل یعنی پتھر و مٹی سے مرکب ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ابن ثابت سے روایت کیا ہے، فرمایا کہ سجیل فارسی ہے۔ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے تخریج کی ہے، فرمایا کہ سجیل فارسی ہے، اس کے پہلے حصے کے معنی پتھر اور آخر کا معنی مٹی ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اذا الشمس کوورت کے بارے میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کوورت کا معنی سورج کا غروب ہونا ہے، اور یہ لفظ فارسی ہے۔ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد لہو مقالید السماوات کے بارے میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فارسی میں مقالید کنجیوں مفاتیح کو کہتے ہیں۔ امام جوالیکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعرب میں اور بعض دوسرے حضرات نے قرآن کے جن الفاظ کو فارسی کہا ہے ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں: اباریک، بئی، کنائس، تنور، جہنم، دینار، رس، روم، زنجبیل، سجین، سرادق، سقر، سلسبیل، سندس، قرطاس، اقفال، کافور، کنز، مجوس، یاقوت، مرجان، مسک، وردہ، ہود اور یہود۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جو رومی زبان کے الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے فرمان فَسُرْهُنَّ کے سلسلے میں ابن منظر نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں اس کے معنی ہے فَقَطَّعْهُنَّ یعنی پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ابن ابی حاتم نے حضرت مجاہد سے تخریج کیا ہے، فرماتے ہیں الفردوس رومی زبان میں باغ کو کہتے ہیں۔ علامہ ابن جریر نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فردوس کا مطلب رومی زبان میں جنت ہے۔ ابن منظر نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں القسط رومی زبان میں عدل و انصاف کو کہتے ہیں۔ امام فریابی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہم سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ القسطاس کے معنی رومی میں عدل ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رومیوں کی زبان میں قسطاس
ترازو کو کہتے ہیں۔ شیزلہ نے البرہان میں ارشاد الہی و تفقہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رومی زبان میں اس کی معنی قصدن ہے، یعنی دونوں نے ارادہ کیا، اور الرقیم کا معنی رومی میں لوح یا تختی ہے۔ امام ابو القاسم لغات القرآن میں لکھتے ہیں کہ رومی میں اس کا معنی کتاب ہے، اور واسطی نے الارشاد میں اس کے معنی رومی زبان ہی میں دوات بتایا ہے۔ امام ابو حاتم نے کتاب الزینا میں اور دوسروں نے ذکر کیا ہے کہ رومی زبان میں الصراط کا معنی راستہ ہے۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اللغہ میں لکھا ہے کہ الکنتار رومی میں 12,000 اوقیہ کو کہتے ہیں۔ امام جبیر بن سعید نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول جنت عدن میں عدن رومی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں وارد ہندوستانی زبان کے الفاظ۔ امام ابو الشیخ نے حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ارد و ابلعی میں ابلعی ہندوستانی لفظ ہے، اور اس کی معنی ہے اشربی یعنی پی جا۔ علامہ ابن جریر اور ابو الشیخ نے حضرت سعید بن مسجوع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ طوبہ ہندوستانی زبان میں جنت کا نام ہے۔ شیزلہ نے ذکر کیا کہ سندس ہندوستانی میں باریک ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں وارد سریانی زبان کے الفاظ۔ آیت کریمہ قد جعل ربک تحتک سریہ کے بارے میں علامہ ابن جریر نے حضرت مجاہد سے روایت کیا کہ سریانی میں سریہ نہر کو کہتے ہیں۔ حافظ ابو علی سنید بن داؤد نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ توحہ کا مطلب سریانی زبان میں اے آدمی ہے، اور علامہ ابن جریر نے یہی معنی حضرت قتادہ سے روایت کی ہے۔ علامہ ابن جریر نے عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قائب سے جنان عدن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا عدن سریانی زبان میں انگور اور اس کے درختوں کو کہتے ہیں۔ ابن منظر نے حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے تخریج کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے حضرت قائب سے الفردوس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب سریانی زبان میں انگور کے باغات ہیں۔ امام فریابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد سے روایت کیا ہے کہ الطور سریانی لفظ ہے جس کے معنی پہاڑ ہے۔ آیت کریمہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا کے بارے میں ابن ابی حاتم نے حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں یہ سریانی ہے، اس کا مطلب ہے حکماں۔ اور ابن ابی حاتم نے ضحاک سے روایت کیا ہے ہونا سریانی ہے، اور یہ سریانی میں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حیت اللہ کے بارے میں علامہ ابن جریر نے حضرت حسن سے روایت کیا ہے کہ یہ کلمہ سریانی ہے، اس کی معنی ہے علیک یعنی تم پر لازم۔ عبد بن حمید اور ابن منظر نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان ولات حین مناس میں لفظ لات سریانی ہے، اور سریانی لوگ جب ولیس یعنی اور نہیں کہنا چاہتے ہیں تو ولات کہتے ہیں۔ امام ابو حاتم لغوی نے کتاب الزینا میں روایت کیا ہے کہ الربانیون اور ربیون سریانی لفظ ہے۔ امام واسطی نے اپنی کتاب الارشاد میں ذکر کیا ہے کہ فرمان الہی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رہوا میں رہوا سریانی لفظ ہے، اور اس کی معنی ساکن اور ٹھہرا ہے۔ اور آیت کریمہ وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا میں سجدہ کا مطلب سریانی زبان میں ہے جھکے ہوئے سر کے ساتھ، اور القیوم بھی سریانی ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو کبھی نہ سوئے۔ اور الاسفار سریانی میں کتابوں کو کہتے ہیں، اور القمل سریانی ہے جس کی معنی
چھوٹی ٹڈی ہے۔ امام جوالیکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قتیبہ سے نقل کیا ہے کہ علیم سریانی زبان میں سمندر کو کہتے ہیں۔ بعض اہل زبان سے مروی ہے کہ شہرا یعنی شہر یعنی مہینہ بھی سریانی لفظ ہے۔ امام ابن جنی نے المحتسب میں ذکر کیا ہے کہ قرآن میں وارد لفظ صلوات سریانی ہے، اس کی معنی کناس جمع کنیسہ یعنی گرجا گھر ہے۔ مزید ذکر کیا ہے کہ آزرہ سریانی میں گالی ہے، اور الکنتار بھی سریانی ہے جس کی معنی ہے بیل کی کھال بھر سونا یا چاندی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آج ہم نے جو ہے سریانی زبان میں اور رومی زبان میں اور ہندی زبان میں اور فارسی زبان میں جو الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں ان کا روایتوں سے جائزہ لیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک میں ان زبانوں سے وارد ہوئے ہیں، اور اس سے قرآن پاک کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے اور قرآن پاک کی فصاحت، بلاغت اور سلاست کا اظہار ہے کہ یہ کتنا جامع الجامع کتاب ہے، اور یہ کتنا رب پاک کا معجزہ ہے کہ جس قرآن پاک میں اس وقت کی مروج جو بنیادی طور پر مشہور زبانیں تھیں ان سب کے الفاظ دیے گئے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحال زندگی کی نعمت بما عمر خضر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔